غیروں کی کلائیوں پر دھاگے باندھ رہی ہے۔ اے ایمان پروسو، اگر تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں، تم اپنے گھر میں رہو، گنبد کی بیٹیوں کا ننگا ناچ ان کے دین کا، ان کے ایمان کا، ان کی غیرت کا، ان کی حمیت کا ننگا ناچ اسٹیجوں پر بدترین کافروں، ذلیلوں اور ظالموں کی کلائی پر دھاگا بندھوا کے نہ کرو، اس لیے کہ تم نے کفر کا ارتکاب کر دیا ہے۔ پھر اور تمہیں رجوع کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی تہوار، ایسا سپورٹ تم کرو جو شرک و کفر پر مبنی نہ ہو، مگر ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرو جس سے امت کا دامن داغدار ہو جائے۔ نبی آخر زمان نے فرمایا ستعبد القبائل من امت رمضان، میری امت کے بہت سارے قبیلے، بہت سارے لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، بت پرستی میں مبتلا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مزید فرمایا وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، اور جمعیت کی جمعیت، ٹولے کے ٹولے، گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے آج بت خانوں کی خاک چھان رہے، صنم کدوں کی خاک چھان رہے۔ جاؤ نبی آخر زماں کی اس پیشن گوئی کے مصداق تم بن رہے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی خاک مل جائے تو مشرکوں کے قدموں کی خاک نہ چاٹو، اور کافر و مشرکوں کے عقیدے کے ساتھ مل کر کے تم مشرک اور کافر نہ بنو، مشرک اور کافر نہ بنو، مشرک اور کافر نہ بنو۔ بڑی سے بڑی جماعت آج ایک ایک ساتھ ایک ایک موقع پر دیکھو گے پورے لوگ کافروں کے ساتھ ملے وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس طرح کی حرکت کرنا دراصل یہ اس بات کی غمازی ہے کہ نہ توحید ہمارے یہاں ہے، نہ سنت ہمارے یہاں ہے۔ گنے چنے لوگ جو تمہاری نیامت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے تم سمجھ رہے ہو کہ بچ جائیں گے۔ اگر کوئی بچ جا رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ایمان اور قانون استدراج کے تحت تم بچ رہے ہو۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں نے اسے ڈھیل دے رکھا ہے، میں نے چھوٹ دے رکھی ہے، اور سنستدرجهم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جب میں انہیں ہدایت کھینچوں گا تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب کس نے اس کی ٹانگ کھینچی اور اس کی ایسی کی تیسی۔ تو غرض یہ کہ بت پرستی ایک عام بات ہو چکی ہے۔ اب تو اہل توحید کو بھی بہت زیادہ ناگوار نہیں گزر رہی یہ چیز ہے۔ اپنے ایمان کے شرارے کو زندہ اور جمائے رکھو تاکہ تمہاری نسلیں شرک و کفر کے ارتکاب نہ کرے۔ نبی آپ اس حدیث کو میں مکمل نہیں کرتا، میرے موضوع کے تحت یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے لے لیا ہے، آگے اور ساری باتیں ہیں مگر ادھر میں جانا نہیں چاہتا، وقت کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھوں اور بات ختم کروں، صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کی ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزماں کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تقوم الساعة حتى تصطير اليات نساء دوس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی الخلصہ کے بت کا طواف نہ کریں گی۔ یمن میں ایک جگہ، ایک ذی الخلصہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں ایک بت رکھا جاتا تھا جو قبیلہ دوس کی عورتیں زمانے جاہلیت میں چکر لگاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے مزارات ہیں، بہت ساری قبریں ہیں، اور بہت ساری صنم کلائیں، بہت سارے بتکدے ہیں جہاں پر امت کی بیٹیاں اور امت کے بیٹے، امت کے افراد سب اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے سے گٹھی کر کے قبروں کا طواف کر رہے ہیں، قبروں کے طواف گرد گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں۔ یقین جانو یہ بت پرستی ہے۔ نبی نے اپنے زمانے فرمایا یہاں تک کہ عرب قبائل بھی بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور بہت سارے عرب ممالک دیکھو بت پرستی کو کھلے عام پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صادق آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يذهب الليل والنهار حتى تقبل اللات والعزى، کہ یہ دن و رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ
کہ قیامت سے پہلے لات و عزا کی عبادت ہوگی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حقیق دین حق کو غالب کر کے چھوڑے گا اور پوری کائنات میں یہ دین حق غالب رہے گا. میں یہ سمجھتی تھی اس آیت کریمہ سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم سے لاتوں عزا کی عبادت ہوگی. نبی آخر الزمان نے کہا اے عائشہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسی طرح کا ماحول ہوگا. ہر طرف توحید کے پرستار ہوں گے, ہر طرف اللہ کا نام لینا ہوگا, ہر طرف سے شرک و کفر کا انسداد ہو چکا ہوگا. لیکن یہ اس وقت تک ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور قیامت کے قریب پھر سے ایک بار بت پرستی پوری دنیا میں پھیل جائے گی. تو حضرت یہ کہنے کا مطلب اور منشا اور مقصد یہ ہے میرا, میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے امت کے افرادوں, اے امت کے جیانوں, اے امت کی بیٹیوں, تمہارے سینوں میں خالص توحید کا نور منور ہونا چاہیے, توحید کی کرنیں جلنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی میں, ایسا نہ ہو کہ تم بے احتیاطی و بے اعتنائی میں, لا علمی میں تم شرک و کفر کرو اور تمہاری اولاد کی اولاد نسلوں کی نسلیں شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں گی. اللہ اکبر. باتیں بہت ساری ہیں, کہنے اور سمجھنے کی باتیں یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں.